بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ لو یور سیلف، اپنے آپ سے محبت کرو، اپنے آپ سے پیار کرو، اور اس کے بعد پھر آپ دوسروں سے پیار کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے پیار تو کرتے ہیں، ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ ان کی عملی زندگی کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے، اور اس کی مثال میں نے سگریٹ نوشی اور شراب نوشی سے دی تھی کہ یہ لوگ پیسے دے کر بیماریاں خرید رہے ہیں، کسی بہت ہی گہرے کنویں میں چھلانگ بھی لگا رہے ہیں اور ساتھ میں پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب میں شراب و تمباکو خریدتا ہوں تو پیسے دیتا ہوں، اور پیسے دے کے میں نے کیا خریدا؟ بیماریاں خریدی، کینسر خریدا، ٹیومر خریدا، اور بہت ساری بیماریاں۔ تو انسان جو اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے اس میں 80% بیمار ہونے کے چانسز انسان کے اس وقت ہوتے ہیں جب وہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا زیادہ خیال نہیں رکھتا، کیونکہ جو بھی کام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ابھی جھوٹ بولا اور آپ کو فوراً دھڑام سے ایک ڈنڈا پڑ گیا، آپ کو سزا مل گئی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے، دیر ہوتی ہے، لیکن اندھیر نہیں ہے، دیر ہوتی ہے۔ تو جو غلط کام آپ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں اس کی سزا جو ہے وہ بہت بعد میں جا کر ملتی ہے۔ اب اسی طرح سے جیسے شراب تمباکو کی میں نے بات کی، اسی طرح سے آپ لے لیجئے کھانا پینا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، اور کام کے اندر اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی صحت کا بھی خیال نہیں ہوتا، ان کو کھانے کا بھی خیال نہیں ہوتا، ان کے ذہن میں فیملی بھی اس وقت نہیں ہوتی، بلکہ ایک ساری پوری کی پوری توجہ وہ انسان لگاتا ہے پیسہ کمانے میں۔ جب آپ کھانا ٹائم پر نہیں کھائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے، اور جسم کو سنبھالنے کے لیے جسم کی خوراک ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسم دیا ہے اس کو خوراک اپنے ٹائم پہ ملنی چاہیے۔ مطلب آپ کوئی سا بھی ایک ٹائم فکس کر لیں، سمجھ لیں کہ 1 بجے آپ کھانا کھاتے ہیں دوپہر کا، ویری گڈ، کوشش کرنی ہے کہ 1 بجے ہی کھانا کھائیں، لیکن آپ جا کے ڈاکٹروں سے مشورہ کریں اور ان سے کہیں کہ کبھی میں 11 بجے دوپہر کا کھانا کھا لیتا ہوں، کبھی 1 بجے کھاتا ہوں، کبھی 4 بجے کھاتا ہوں، تو آپ کو اس وقت ڈاکٹر شاید یہ کہے گا کہ نہیں، ایک ٹائم مقرر کریں، کیونکہ آپ کی باڈی ایک عادت پکڑتی ہے کہ آپ نے کب کھانا کھایا، اور باڈی ایک سائیکل کے اندر آ جاتی ہے اور اس سائیکل کے حساب سے کام کرتی ہے۔ لیکن آپ اس باڈی کو کبھی 11 بجے کھانا دے رہے ہیں، کبھی 1 بجے دے رہے ہیں، کبھی 3 بجے دے رہے ہیں، کبھی 5 بجے دے رہے ہیں، وہ سائیکل نہیں بن پاتی۔ جب سائیکل نہیں بن پاتی تو لانگ رن کے اندر ہماری صحت داؤ پہ لگ جاتی ہے، ہماری صحت داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ بالکل جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، روغنی خوراک ہم نے کھائی، بہت ہی زیادہ اس میں چربی ہے،
بہت ہی زیادہ تیز ہے، مرچ مسالہ ہے، ابھی تو چٹکارے لے کر ہم کھا لیں گے، لیکن جب وہ پیٹ میں جاتا ہے ہم کو پتہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں ہماری صحت کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے جسم کے اندر جو ہمارا ڈائجسٹ سسٹم ہے اس کو ہم بگاڑتے ہیں، بہت ہیوی کھانا کھلاتے رہتے ہیں تو چربی بھی جمتی ہے، اور اس کے بعد ڈائجسٹ سسٹم افیکٹ ہوتا ہے۔ جب ڈائجسٹ سسٹم افیکٹ ہوتا ہے تو انسان کی براہ راست صحت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو ابھی آپ نے روغنی کھانا کھایا، ابھی کے ابھی آپ کو سزا نہیں ملے گی، لیکن آپ کھاتے رہے اور وہ ساری چربی جب جمع ہوتی گئی اور آپ کا جو بلڈ ہے وہ پاس ہونے میں تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہوگا؟ ہارٹ اٹیک، ہارٹ کی بیماریاں، بہت سی چیزوں سے آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے، بہت سی چیزوں سے آپ کی جو کڈنی ہے اس پہ بھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ لانگ رن کے اندر جب انسان جوان ہوتا ہے، توانائی ہوتی ہے، اس کے اندر انرجی ہوتی ہے، اس وقت تو جو بھی کھاتا ہے لکڑ لوہا سب ہضم ہو جاتا ہے، لیکن جو غلط کھانا کھایا، خراب کھانا کھایا، اس کا اثر بڑھاپے کے اندر دیکھتا ہے۔ ایک تو بوڑھے ہو گئے، ہماری انرجی بہت ڈاؤن ہو گئی، ہم اب اتنے ایکٹیو نہیں رہے، اور اوپر سے وہ کھانا جو ہے وہ اپنا سر اٹھاتا ہے اور ہمیں بے بس کرتا ہے، ہمیں بیمار کرتا ہے۔ تو ایک طرف دولت کا ڈھیر ہے اور دوسری طرف آپ کے پاس صحت ہے، آپ کیا پسند کرو گے؟ آپ کو کیا چاہیے پھر؟ کبھی کبھی جیسے میں نے کہا کہ دولت کمانے کے لیے انسان تغودو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور محنت کے اندر وہ کھانا پینا اپنا عیش آرام سب قربان کر دیتا ہے۔ کیا بنایا؟ پیسہ بنایا، اور پھر تھوڑے ٹائم کے بعد بیمار ہوئے تو اسی پیسے سے صحت خریدنے جاتے ہیں، اسی پیسے سے صحت مند ہونا چاہتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس دوڑتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں۔ تو بھائی یہ مصیبت، یہ تکلیف اٹھائی کیوں؟ اس میں خدا کا کیا عمل دخل ہے؟ وہ تو ہم نے خود اپنی مرضی سے ساری چیزیں کی۔ تو ہمیں ہوشیار رہنا پڑتا ہے، ہمیں ایک نظم و ضبط بنانا پڑتا ہے۔ جوانی کے اندر نظم و ضبط بنے گا، جوانی میں اچھی خوراک کھائی ہے، جوانی کے اندر ہم نے وہ چیزیں کی ہے تو بڑھاپا ہمارا سنور سکتا ہے، بڑھاپا ہمارا صحت مند ہو سکتا ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہماری کڈنیاں، گردے، وال، سب چیزیں درست ہوگی۔ لیکن اگر جوانی میں ہی ہم نے غلط حرکتیں شروع کر دی، چاہے وہ کھانے پینے کے معاملے میں ہو، چاہے ہم کسی بھی سمجھ لے کہ تمباکو نوشی اور اس کے اندر پڑ جاتے ہیں، تو اس کا اثر آپ کو رائٹ اوے نظر نہیں آئے گا، آپ کو نظر آئے گا بڑھاپے کے اندر۔ اور پھر بڑھاپے کے اندر کیا حالت ہوتی ہے؟ بہت بری حالت۔ آج دنیا کے اندر ہم اور آپ سب جو بھی بڑی عمر کے ہیں، 50 60 70 سال کے یا 70 80 سال کے، ان کو پوچھو کہ آپ کی اب خواہش کیا ہے، آپ کی تمنا کیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ تو لوگ ایک جواب ضرور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں کسی کا قرضدار محتاج نہ بنائے۔ یعنی انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ ہمیں کسی کا قرضدار محتاج نہ بنائے۔ کب دعا مانگتا ہے؟ زیادہ تر عمر کے آخری پہر میں،
یعنی 50 60 70 سال کا ہو گیا ہے، تب وہ دعا مانگ رہا ہے، حالانکہ اس نے بنیاد تو پہلے ڈال دی، محتاجی کی بنیاد یا کسی اور چیز کی محتاجی، پیسے کی محتاجی، وہ تو اس نے جوانی میں ڈال دی۔ تو انسان آج محتاجی کا یعنی ایک قسم کا خلاصہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم محتاجی نہیں چاہتے، اے اللہ تیرے سوا ہمیں کسی کا قرضدار محتاج نہ کرے، کیونکہ جب قرضدار بناتا ہے ہم کسی کے قرضدار ہے، کوئی ہمارے اوپر پیسہ مانگتا ہے تو پھر اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر ہم سر اٹھا کر نہیں چل سکتے، اور کم سے کم اس کے سامنے نہیں چل سکتے۔ آج کل تو خیر بات جانے دیجئے، جو قرضہ لیتا ہے وہ کبھی واپس دیتا ہے؟ ہم نے تو نہیں سنا کہ قرضہ لینے والا وہ واپس دیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، چھوٹے لوگ تو بیچارے جیسے تیسے کر کے بھی وہ قرضہ اتار دیتے ہیں، لیکن بڑے لوگ جو قرضہ لیتے ہیں، بس آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے انسان اپنی زندگی جیتا ہے، اس کے بڑھاپے کا دار و مدار اسی چیز کے اوپر ہے۔ تو ہمیں کسی کا قرضدار محتاج نہ کریں، یہی دعا مانگتے ہیں نا، یہی دعا مانگتے ہیں۔ اور جب بیماری آ پکڑتی ہے، یہ ساری باتیں سننے کے باوجود ہم نے جوانی میں وہ حرکتیں کی جس کا خمیازہ ہمیں بڑھاپے میں اٹھانا پڑتا ہے، تو ہم ایسے محتاج ہو جاتے ہیں کہ اس محتاجی سے ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو ایسی محتاجی آ جاتی ہے انسان کے اوپر کہ بس اللہ کی پناہ۔ جب تک خدا انسان کو چلتا پھرتا رکھتا ہے نا، جب تک خدا انسان کو سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت دیتا رہتا ہے نا، تب تک تو معاملہ صحیح ہے۔ لیکن جو ہی اس کی چلنے پھرنے کی طاقت خداوند عالمین چھین لیتا ہے، خدا نہیں چھینتا ایکچولی، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، لیکن وہ جو چلنے پھرنے کی عادت یا چلنے پھرنے کی جو طاقت تھی وہ چلی جاتی ہے، تو ہمیں کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اسٹروک آتا ہے لوگوں کو، ٹینشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت انسان کو اسٹروک آتا ہے۔ نصیبدار ہوتے ہیں وہ انسان کہ جن سے اسٹروک سے ان کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا، بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر جسم کا آدھا حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے، آدھا حصہ، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں، اور کبھی کبھی چہرے پر بھی اثر پڑتا ہے، چہرہ بھی مڑ جاتا ہے، ایک آنکھ انسان کی بند بھی ہو جاتی ہے۔ ہر طرف سے محتاجی نظر آ رہی ہے۔ اب وہ خود سے نہیں چل سکتا، چلے گا تو عام انسان کی طرح نہیں چل سکے گا، لنگڑا لنگڑا کے چلے گا، لنگڑا لنگڑا کے چلے گا۔ محتاجی اور اوپر سے یہ چیزیں انسان کو بہت نقصان کرتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اس موضوع کو اور آگے بڑھاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، جیو اور جینے دو۔ خدا حافظ۔